تو سرکار کا ذکر کبھی نہیں مٹے گا۔ رب تعالیٰ نے خود اتنا بلند فرما دیا کہ کوئی جتنی کوشش کرے سرکار کا ذکر نہیں مٹے گا۔ سو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اچھا، دوسری بات جو اس میں ہے نا وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے رفعت کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور سے رفعت نہیں ملی، بلکہ جس کو اس جہان میں رفعت ملی وہ ہمارے آقا کی بدولت ملی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہفتے کے دن نہیں ہوئی، اتوار کے دن نہیں ہوئی، جمعے کے دن نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہفتہ یہودیوں کے یہاں عظمت والا دن ہے، اتوار عیسائیوں کے یہاں عظمت والا دن ہے، جمعہ مسلمانوں کے یہاں عظمت والا دن ہے۔ اگر میرے آقا ہفتہ و اتوار و جمعہ میں سے کسی دن میں پیدا ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا وہ تو اس لیے بڑے ہیں کہ بڑے دن میں پیدا ہوئے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو پیدا ہوئے جو کہ بڑا دن نہیں تھا، لیکن سرکار کی ولادت کی برکت سے وہ دن بھی بڑا ہو گیا، اور اردو دان اتنے سمجھدار نکلے کہ انہوں نے اس دن کا نام بھی پیر رکھ دیا، اس لیے کہ پیر مریدوں میں بڑا ہوتا ہے، گویا کہ یہ وہ دن ہے جو سارے دنوں کا پیر ہے۔ تو سوموار کو سبحان اللہ مدینے کے 12 چاند لگ گئے کیونکہ سرکار نے جنم فرمایا۔ تو جس کو عظمت ملتی ہے سرکار کے صدقے سے ملتی۔ سرکار کی ولادت ہوئی مکۃ المکرمہ میں۔ اے لوگوں، اگر آپ کو اچھی اچھی جگہ دیکھنی ہے، سینریاں دیکھنی ہیں، تو پھر پیرس جاؤ، لندن جاؤ، ساؤتھ افریقہ آؤ، کیپ ٹاؤن جاؤ۔ یہ وہ مشہور جگہ ہیں جہاں لوگ سائٹ سینگ کے لیے آتے ہیں، خوبصورتیاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، سینریاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، آبشاریں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وائلڈ لائف دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ مکے میں یہ سب کچھ نہیں ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس نیت سے مکے میں نہ جائے کہ چلو جا کے سیر بھی کر لوں گا، سمندر بھی دیکھ لوں گا، میں وہاں پر آبشاریں بھی دیکھ لوں گا، میں وہاں کی سینری بھی دیکھ لوں گا، اور جا رہا ہوں تو ساتھ میں عمرہ بھی کر لوں گا، ساتھ میں حج بھی کر لوں گا۔ تو رب تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ نہیں، وہاں جاؤ تو ایک نیت سے جاؤ کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینی۔ وہ مصطفیٰ کا جائے پیدائش ہے، وہاں پہ کعبہ ہے جس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کے طور پر انتخاب فرمایا ہے، اس لیے جاؤ۔ اور پھر رب تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت یہ فیصلہ فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا مزار شریف مکے میں نہ ہو بلکہ مدینے میں ہو۔ مکے میں نہیں رہنے دیا، مدینے بھیج دیا اپنے محبوب، ہجرت کروا دی تاکہ آپ کا روزہ اقدس بنے۔ ورنہ کیا ہوتا کہ کئی حاجی ایسے ہوتے جو حج کرنے جاتے ہیں تو یہ سوچتے کہ حج کی نیت، تو اب جب میں ہوں یہاں پر تو ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار بھی ہے، وہاں بھی حاضری دے لوں۔ نہیں، وہاں حج کرنے جاؤ تو مدینے کے لیے الگ سفر کرو، وہاں کی نیت بھی الگ کرو، تاکہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت سب پر ظاہر ہو جائے. اور پھر عشاق کا تو طریقہ ہی کچھ اور ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو عاشقوں کا طریقہ سمجھا دیا کہ حج پہ جانے والوں یہ مت کہتے پھرو کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم مدینے جا رہے ہیں. مدینے کے صدقے میں ہمیں حج بھی نصیب ہو جائے گا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. تو اصل تو نیت اس پاک در میں حاضری دینے کی، جب وہاں پر تھے تو ان کے صدقے میں رب تعالیٰ نے حج پہ بھی بھیج دیا. تو ایسا نہ ہو کہ بھائی ہم حج پہ گئے تھے اور حج کے صدقے میں روزہ مبارک کی زیارت ہو گئی. یہ عاشقوں کی سوچ نہیں ہے. عاشقوں کی سوچ یہ ہے کہ ہم روزہ مبارک پہ گئے تھے اور سرکار کے صدقے میں رب نے ہم کو حج بھی کرا دیا، عمرہ بھی کرا دیا. سبحان اللہ. اسی سوچ کو فالو کرتے ہوئے امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری نے حج سفر کو ایک بڑا خوبصورت نام دے دیا. حج سفر کا نام دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کیا ہے بتائیے؟ چل مدینہ. سبحان اللہ. تو جو حج کو جاتے ہیں وہ ایک نام استعمال کرتے ہیں، ہاں بھئی آپ کا چل مدینہ ہو گیا، آپ چل مدینے کے سفر پر ہیں. الحمدللہ عز و جل یہ عشق کی باتیں ہیں. تو ہمیں بھی ایسی ایسی نیتیں کر لینی چاہیے کہ انشاءاللہ جب کبھی رب تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا حج یا عمرے کا، ہم نیت یہی کریں گے کہ ہم مدینے پاک جا رہے ہیں، اور مدینے کے صدقے میں حج بھی کر کے آئیں گے، مدینے کے صدقے میں عمرہ بھی کر کے آئیں گے، مدینے کے صدقے میں آب زمزم کے جام بھی پیئیں گے، مدینے کے صدقے میں مقام ابراہیم کی زیارت بھی کریں گے، نوافل بھی پڑھیں گے، صفا و مروہ میں دوڑ بھی لگائیں گے، مینا میں بھی جائیں گے، عرفات میں بھی جائیں گے، لیکن یہ مان کے جائیں گے کہ یہ سارے کا سارا ہمارے حضور کا صدقہ ہے. تو الحمدللہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اصل رفعت، اصل بلندی ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلکہ کعبہ جو قبلہ بنا، تو کعبہ بھی تو یہ جو آیت کریمہ ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یہ جو تردا ہے نا، تردا والی صفت سے معلوم ہوا کہ کعبہ کا قبلہ ہونا رضائے محبوب کے لیے ہے. اور یہ مصلحت تھی تحویل قبلہ میں، ورنہ اول ہی سے شروع سے ہی اللہ تعالی کعبے کو قبلہ بنا دیتا. جب کعبے کو قبلہ تو بنانا ہی تھا، یہ اس کی مرضی میں تھا، اس کے فیصلے میں تھا ہی یہ بات، لیکن اس کو قبلہ بنایا جب مصطفیٰ کی مرضی ہوئی، تاکہ اس کے قبلہ بن جانے سے رفعت مصطفیٰ سب پر ثابت ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی سب پر ظاہر ہو جائے. اے کعبہ کی قدر کرنے والو، اے کعبہ کی طرف نمازیں پڑھنے والو، منہ کر کے نمازیں پڑھنے والو، اے کعبہ کی شان بیان کرنے والو، جب کعبہ کا تصور آئے تو ساتھ ساتھ یہ سوچ لیا کرو اے کعبہ تو اس لیے بلند ہوا کہ میرے مصطفیٰ نے تمہیں اپنے لیے قبلہ چن لیا. تو یہ ساری بلندیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حضور کعبے کے بھی کعبہ ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ناز بھی اٹھاتا ہے. تو یہ اس ناز کا اظہار ہے کہ وہ کہے گا یا اللہ میں تو جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے. دیکھیے مومن کو ہر جگہ ہی فائدہ ہے. بچہ گر گیا لوگ روتے ہیں، نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا، دوسروں کا نقصان ہوگا، مومن کا نقصان نہیں. اور یہ بخش کا سبب ہے. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ اقدس ایک بار اسلامی بہنوں کی طرف ہو گیا.
اگر کسی کا ایک بچہ بچپن میں فوت ہو گیا ہو تو سرکار نے فرمایا وہ ایک بچہ اس کو جنت میں لے جائے گا. تو ایک خاتون اٹھی اور اس نے سوال کیا کہ جس کا کوئی